وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج پارہ نمبر 14 کا آخری نصف حصہ پڑھا گیا اور پارہ نمبر 15 پڑھا گیا۔ جہاں سے آج کی تلاوت شروع ہوئی ہے، پہلا جو مضمون ہے وہ بیٹیوں کا جو اس زمانے میں سٹیٹس تھا جب تاجدار کائنات تشریف لائے تو لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے، بے عزتی سمجھتے اور آر سمجھتے، اور کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ منہ چھپاتا پھرتا کہ کوئی پوچھ لے کہ آپ کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کی جو عزت تھی، ان کی جو حرمت تھی، جو ان کا تقدس تھا، اس کو بیان کر کے اس پوری سوچ کو بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ایک بیٹی دی ہے، 2 بیٹیاں دی ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، آپ ان کی اچھی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کے، اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کر دیں، وہ جنت کی ضامن بن جائیں گے۔ اور جو سیدہ فاطمہ زہرا کو پھر آپ نے عزت دی ہے، کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح کی عزت نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ تشریف لاتی، رسول پاک ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے اپنی بیٹی کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ کتنا کلچر آپ نے بدل دیا۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ دوسرا جو مضمون آگے آیا ہے وہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ رب العزت فوراً مواخذہ کر لے لوگوں کے ظلم پر۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی نے گناہ کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور وہ فوراً پکڑ کر لے، فوراً گرفت کر لے، تو فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار ہی زندہ نہ رہتا۔ اگر فوراً گرفت ہو جاتی نا تو پھر اس کائنات میں کسی چیز کا نام و نشان ہی نہ رہتا، تباہی آ جاتی، بربادی آ جاتی، اور پوری کائنات کو ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ اس میں سبق دیا جا رہا ہے، اللہ کا حوصلہ دیکھو، اس کا ظرف دیکھو، اس کا حلم دیکھو، اور ہمیں بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ بدلہ لے سکیں۔ وہ طاقتور ہے، وہ حکمران ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، فوج ہے، لشکر ہے اس کے پاس۔ آپ کے پاس اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی تو کوئی کمزوری نہیں نا جی، اس کی تو کوئی مجبوری نہیں نا۔ وہ تو جس کو چاہے پل میں نشانہ عبرت بنا دے۔ اس کا صبر بھی دیکھو، فرعون کو کتنے سال دیے، موسیٰ علیہ السلام کی یعنی محنت کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو کتنا ٹائم دیا، 950 سال تو صرف نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ ہود علیہ السلام نے 464 سال ان کی زندگی تھی، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 424 سال قوم کو دعوت دی۔ تصور کریں اس کے ظرف کا۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق دیا گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اگر یعقوب علیہ السلام فوراً ایکشن لے لیتے بیٹوں سے، سمجھ تو پہلے لمحے ہی آ گئی تھی نا کہ ساری جو گیم کر کے آئے ہیں، کل جو میں نے آپ کو سورہ یوسف کا بتایا تھا، اگر اسی لمحے ہی ان کو حاجی اسلم صاحب کی طرح لمحہ پا دیں دے، کہتے تھے انہوں نے تو ذرا ہونے میں مرمت کرانا، تو پھر مجھے بتائیں پھر کیا ہونا تھا۔ کتنا صبر کیا۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے بطور والد بھی، بطور استاد بھی، بطور رہنما بھی، کہ بعض اوقات وہ ہماری کچھ طبیعتیں گرم ہیں، کچھ ہم علاقے گرم سے آئے ہیں، کچھ راجہ صاحب ہم صرف مرچیں کھاتے ہیں،
تو ہماری طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. تو اگر آپ اس لمحے کو ٹال دیں، اس لمحے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کتنے اس کے پازیٹیو نتائج نکلتے ہیں. تو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اگر کسی کی غلطی پر فوراً گرفت کر لیں گے تو تباہی آ جائے گی. یہ اس میں میسج ہے ہمارے لیے کہ فوراً گرفت، ٹائم دینا ہے، تھوڑا سا کیا کرنا ہے، ٹائم دینا ہے. آگے بڑے عجیب مضمون بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں انسان کے لیے. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنِ لَعِبْرَةً فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. کہ مویشیوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، وہ کیا کھاتے ہیں اور اس سے ہم کیسے دودھ بناتے ہیں. وہ پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ کے اندر ایسا اس نے کارخانہ لگا دیا ہے. آپ طرح طرح کے جانوروں کو کھانے کھلا رہے ہیں، چارہ کھلا رہے ہیں، کہیں سے گوبر الگ ہو رہا ہے، خون الگ ہو رہا ہے، اسی میں سے وہ دودھ نکال رہا ہے. فرمایا اس کی کاریگری کو دیکھو. اس میں تمہارے لیے شہد کی مکھی کی مثال دی، اور شہد کی مکھی کے لیے بڑی عجیب بات کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کہ اللہ نے یعنی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے. علامہ اقبال کا پورا مضمون ہے اس آیت کے اوپر. آپ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت کس کس چیز کو وحی کرتا ہے، یعنی شہد کی مکھی کو اس نے وحی کر کے اس کو راستے بتائے، ڈائریکشنز بتائیں، طریقے بتائے، گھر کیسے بنانے ہیں، چھتے کیسے بنانے ہیں، رنگوں کا آپ نے جوس کیسے لینا ہے، اور اس سے پھر وہ شہد بناتا ہے. اب دیکھیں نا، پھلوں کے رنگ مختلف، پھولوں کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف. تو شہد کی مکھی کے اندر اس نے کیا چیز لگا دی ہے. شہد دیکھیں، اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو وہ فرما یہ رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وہ تو مکھی کی اتنی رہنمائی کر دیتا ہے، اگر تو اس کے ساتھ تعلق بنا لے تو تجھے کیا کیا رہنمائی نہیں کرے گا. وہ تجھے کیسے کیسے راستے بتائے گا اور کہاں کہاں سے تجھے وہ اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا کرے گا. پھر آگے چل کے جو اگلے مضمون بیان ہوئے ہیں اس میں ایک اور بڑا اہم مضمون بیان ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا فنا ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اس کی شرح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بکری ذبح کی، آپ نے پوچھا کہ کتنا کچھ بچ گیا ہے اور کتنا کچھ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آقا وہ اتنا ہم نے کھا لیا ہے اور اتنا سارا جو ہے نا وہ رہ گیا ہے، باقی سارا ہم نے کھا لیا ہے. آپ نے فرمایا جو ہم نے کھا لیا ہے وہ تمہاری ضرورت ہی پورا ہو گیا. اصل میں جو بچ گیا ہے نا وہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے وہ آپ کا باقی رہے گا، محفوظ رہے گا، بچا رہے گا، اور اس سے کئی گنا بہتر اللہ رب العزت آپ کو قیامت کے دن دے دے گا. دیکھیں نا، آپ کا دنیا کے بینکوں پر اعتماد ہوتا ہے نا، ہم رکھتے ہیں نا یہاں بینکوں میں پیسے، تو کیوں آپ رکھتے ہیں؟ آپ کو بینکوں پر اچھا سب سے زیادہ بینک کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہیں. آپ کو یہودیوں کے بینکوں پر بڑا اعتماد ہے نا، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ساروں نے. اور ہمارے پاکستانیوں کے وہ جو ادھر پاناما شناما والی سائڈ پہ نا وہ سارے انہی کے ہیں. یعنی ہماری بد نصیبی دیکھیں آپ اور بے شعوری دیکھیں آپ. قوموں کو لوٹتے ہیں، اپنوں کا سارا خون چوستے ہیں اور ان کے بینکوں میں رکھتے ہیں، اور پھر اس سے وہ سود در سود اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں. اور اللہ کے
बैंकों पर हमें एतमाद भी नहीं, यानी हमारे ईमान की सतह देखे हम कितने गिर गए हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। फिर साथ ही अगली आयत में बात समझा दी कि जो भी मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द हो औरत हो, अमल सालेह करेगा और मोमिन होगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा तरीन जिंदगी देंगे, वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उसका अजर जो अमल करता रहा उससे बेहतरीन देंगे। और साथ फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये जिंदगी कौन सी है? ये मौत के बाद की जिंदगी है। आमतौर पर हमारे यहाँ यही तस्वुर है ना कि बस बंदा फौत हो गया तो फौत हो गया। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने इसको भी बयान किया कि गाफिल समझे हैं मौत को इख्तिताम जिंदगी, गाफिल समझे हैं मौत को इख्तिताम जिंदगी, ये शाम जिंदगी है सुबह दवाम जिंदगी। ये एक जिंदगी की शाम हो रही होती है और दायमी जिंदगी की सुबह हो रही होती है। और अगर आपने अमाले सालिया किए और अल्लाह के बैंक में आपने जमा करवा दिया और वहां जब आप जाएंगे आपको इतनी पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी और इतनी नेमतें मिलेंगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर इसी तरह इसमें एक और बड़ा अहम मज़मून आया है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफार ने उनको पकड़ लिया और कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नाज़ेबा कलमात कहें। उनकी वालिदा माइदा शहीद हो चुकी थी, वालिद माजिद शहीद हो चुके थे, तो कुफार ने पकड़ लिया कि आप उनके बारे में कोई अच्छे अल्फाज नहीं, जैसे गाली देते हैं। अच्छा, उन्होंने उनके कहने पे दे दिया और बड़े परेशान दुखी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए रोते हुए, आका आज मैं इस तरह पकड़ लिया गया था, उन्होंने मुझे ये कहा और मैंने आपकी शान के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए हैं, अब मेरा क्या बनेगा? आका अलैहिस्सलाम ने कहा आपके दिल की कैफियत क्या थी? फरमाया आका दिल तो आप पर निसार है, दिल तो आप पर कुर्बान है आका, दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, बस क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया, खतरा था कि पहली वालिदा को शहीद कर दिया, वालिद को शहीद कर दिया, अब मुझे भी ना कर दें, बस ये बात हो ही रही थी तो जिब्रील अमीन ये आयत लेके उतर गया। आयत क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही, जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र करे, इल्ला मन उकरेहा, सिवाय उसके जिसे मजबूर कर दिया जाए, व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और उसका दिल ईमान के साथ मुतमइन हो, अल्लाह पाक उस पर किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं करेगा। फरमाया कि मेरे महबूब आप बता दे मेरे अम्मार को कि आप पर कोई मुआवजा नहीं है। यहां से उसूल निकल गया, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपकी जान को खतरा है और एक रियल थ्रेट है आपको हकीकी मानों में, आप अगर कोई ऐसा कलमा कह देते हैं लेकिन आपका दिल ईमान पर मुस्तकिल है, ईमान पर कायम है, तो आप पर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से कोई मुआवजा। फिर एंड किया इस पारा नंबर 14 का, बड़े अहम मज़ामीन हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया ahsan, लोगो अल्लाह के राह के लोगों को दावत दो तो हिकमत के साथ दो। किसके साथ? अगर दीन की दावत से हिकमत निकल जाए तो दीन की दावत बेअसर हो जाती है। और हिकमत क्या होती है? हिकमत ये होती है कि जो आपके सामीन हैं आप उनकी ज़हनी सतह देखें, आप उनकी मुआशरती सतह देखें, आप उनकी बैकग्राउंड को देखें, उनके कल्चर को देखें। अब देखें ना, एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ आया है, उसके सामने आप फरसे बयान करना शुरू कर दें, क्या समझेगा आपकी बात? एक छोटा मासूम बच्चा है, उसको आपने कैसे दावत देनी है? एक बड़ी उम्र का आदमी है, एक सियासतदान है, एक आलिम है, एक सूफी है, एक स्कॉलर है, एक साइंसदान है, तो हर एक के लिए दावत उसकी तालीम के मुताबिक होनी चाहिए।
اس کی بیک گراؤنڈ کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے پروفیشن کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا دیکھیں نا، ایک رکانہ پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ آقا علیہ السلام کے دن بیر مل گیا تو اس نے کہا آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ کیا؟ اچھا، ساتھ اس نے شرط بھی لگا دی، اس نے کہا روحانی طاقت استعمال نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں نا، انگلی سے چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ وہ کہتا ہے جسمانی طاقت سے کشتی کرنی ہے۔ آپ نے کہا دے گا کیا؟ اس نے کہا میرے پاس اتنی بکریاں، میں 100 بکری دے دوں گا۔ مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس نے کافی بڑا اعلان کر دیا، بہت بڑی بکریوں کا ریوڑ چلاتا تھا۔ پہلی دفعہ کشتی کی، آپ نے اس کو گرا لیا۔ اس نے کہا نہیں دوبارہ کرتے ہیں، آپ نے دوبارہ کی، پھر گرا لیا۔ اس نے کہا تیسری دفعہ کرتے ہیں، آپ نے تیسری دفعہ کی، پھر گرا لیا۔ اس نے ساری بکریاں کہا یہ آپ لے لیں، کیونکہ میں آپ سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے آپ کی بکریاں نہیں چاہیے، بکریاں بھی لے جائیں۔ یہ بات دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت جمال الدین ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت غوث پاک کی اولاد خلفاء میں سے تھے۔ تگوداد خان ایک دن آپ کو ملا، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ جو ہے نا تتاریوں کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ اقبال نے بھی لکھا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ملا، تگوداد خان نے پوچھا، وہ بڑے شرارتی قسم کے لوگ تھے، وہ کسی صوفی کو دیکھتے، بزرگ کو دیکھتے، اس کو چھیڑتے، طنز کرتے۔ دیکھا تو کہتا ہے آپ بتائیں آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں، یہ میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب بتائیں اگر ہم ہوتے تو ہم اس کا تو ادھر کیا کرتے جی؟ اصل لمحہ پا رہنا سی، لیکن وہ اللہ والا تھا، وہ حکمت والا تھا۔ اس نے کہا تگوداد خان بات یہ ہے، اس کتے کا بھی ایک مالک ہے اور میرا بھی ایک مالک ہے۔ اگر تو میں نے اپنے عمل سے اپنے مالک کو راضی کر لیا، میرا مالک مجھ سے خوش ہو گیا، تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اس بات نے اس کے دل پہ اثر کیا، وہ طائب ہو گیا۔ یہ ہمارے سارے جو بڑے صغیر کے صوفیاء گزرے ہیں، اب دیکھیں نا آپ احادیث میں جائیں تو یہ قوالی اور مزامیر اور یہ سارے آلات آقا نے فرمایا میں تو اس کے توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مزامیر اور یہ سارے طبلے وغیرہ باجے بوجے سارے حرام ہیں۔ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کو اگر دعوت دینی ہے تو گانا بجانا یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ انہوں نے اسی قوالی میں انہیں سارا توحید کے جام پلا دیے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ آپ کس کلچر میں بیٹھے ہیں، کس ملک میں بیٹھے ہیں، کس کمیونٹی میں بیٹھے ہیں، اور یہ علماء کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ خود بھی حکمت سے خالی ہے۔ پڑھنا تو وہ ہم نے کچھ تقریریں رٹی ہوئی ہیں، موسم کے مطابق ہوتی ہیں، مہینوں کے مطابق ہوتی ہیں، وہی ساری زندگی چلتی رہتی ہیں۔ نہ ہم نے کبھی دین کی حکمت پڑھی، نہ ہم نے کبھی سوسائٹی کو پڑھا، نہ کبھی معاشرے کو پڑھا۔ ہم جن لوگوں میں آ کے بیٹھے ہیں ان کا معیار کیا ہے تعلیم کا، وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم ان کو آج سے 500 سال 1000 سال پہلے کی مثالیں دیں گی، وہ ان کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ تو بہرحال یہ اس کا آخری مضمون تھا۔ کل انشاءاللہ آگے سورہ کاف ہے، تو کل سورہ کاف کے 5-6 بڑے اہم مضامین ہیں۔ اس میں ایک تو یہ جو اصحاب کاف کیا تھے، تھوڑی ان کی بیک گراؤنڈ، پھر ولایت کیا ہوتی ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، پھر ذوالقرنین کا ہے، پھر 2 بھائیوں کا واقعہ ہے جن کے 2 باغات تھے۔ انشاءاللہ کل پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ اچھا یہ کچھ اعلانات ہیں۔ حمزہ داؤد ہے، بیمار ہے، صحت کے لیے ہے۔ سعدیہ بی بی ہے، بیمار ہیں۔ اور ہمارے محترم محمود بٹ صاحب کی زوجہ محترمہ بیمار ہے، اور ہمارے اسکالر بھی ہیں، اور ہمارا جو یہ اسکینڈینیویا کے صدر ہیں مناجمان کے سید محمود شاہ صاحب، ان کی والدہ مائدہ آج بہت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اور محترم بدر بھائی کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ یہ چھوٹی بوتلیں جو پانی کی ہیں نا، یہ ختم ہونے والی ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی تھوڑی آ جائیں گے۔ سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا رب العالمین میرے مولا ہمارا دن بھر کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو کمیاں کجیاں ہوئی اسے پورا فرما دے میرے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ تیرا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا ماہ مبارک گزر رہا، میرے مولا ہمارے ظاہر اور باطن کے سارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے قرآن کی انوار عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی توجہات عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے والدین جو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے دوست احباب رشتہ دار، محترم محمود شاہ صاحب کی والدہ مائدہ، تاجدار کائنات کی امت کے جملہ اہل ایمان، مولا سب کی قبول کو اپنے انوار سے منور فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جن جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے اور جو نہیں کہہ سکے، میرے مولا تو سب کی مجبوریاں سمجھتا ہے، تو اس سے بہتر کون مولا لوگوں کے حالات سے باخبر ہے۔ سب پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی خیر فرما، جمیع عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، نیک صالح اچھی حکمران عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں میرے مولا سب کے ایمان کی خیر ہو، سب کی اولاد کی خیر ہو، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اس مرکز کو آباد فرما میرے مولا، جتنے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تیرے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں، تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے میرے مولا، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما مولا، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔